بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے اپنی حیثیت کو پہچان لیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ 15ویں صدی کے ایک میڈیا اسکالر بھی اپنی حیثیت پہچان لیتے۔ عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے، رحم اللہ امرأ عرف قدر نفسہ، اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے اپنی حیثیت پہچان لی۔ چونکہ جو شخص اپنی حیثیت کو پہچانے بغیر اپنے اصلی قد کاٹ سے بڑے بڑے بول بولتا ہے، وہ بہت سی غلط فہمیوں میں ٹھوکریں کھا کر بھی خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم 15ویں صدی کے ایک بی اے پاس میڈیا اسکالر کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک نشست میں جب انہوں نے اپنے حقیقی قد کاٹ سے بڑے بڑے بول بولے تو ان کے اپنے ہی سامعین نے ان سے سوال کیا کہ آپ نہ تو ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی آپ کی کوئی کوالیفیکیشن ہے، تو پھر کیوں آپ کو عالم مانا جائے؟ اس کے جواب میں اس پستہ قد میڈیا اسکالر نے اپنے قد سے بہت بڑا بول بولتے ہوئے کہا کہ میرے بارے میں بھی یہ فیصلہ کر لیں اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی، چونکہ ان کے پاس بھی نہ دیوبند کی ڈگری تھی نہ بریلوی کی ڈگری تھی۔ جی ایک ذرا پرسنل نوعیت کا سوال ہے، یہ لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس تو کوئی فارمل ڈگری نہیں ہے، نہ آپ ڈاکٹر ہیں نہ کوئی کوالیفیکیشن ہے، تو آپ کو پھر کیوں عالم مانا جائے؟ میرے بارے میں بھی یہ فیصلہ کر لیں اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی، کیونکہ ان کے پاس بھی نہ دیوبند کی ڈگری تھی نہ بریلی کی ڈگری تھی۔ محترم سامعین، میں جذبات سے بالاتر ہو کر بڑے ادب و احترام سے اور ویڈیو پروف کے ساتھ آپ کی خدمت میں واضح کروں گا کہ 15ویں صدی کے اس شخص نے اپنا موازنہ اس ہستی کے ساتھ کیا جو تابعی تھے، جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی تھی، جو امت مسلمہ کے 4 مشہور ائمہ میں سے پہلے جلیل القدر امام ہیں، جبکہ 15ویں صدی کے اس شخص کا علمی معیار یہ ہے، نمبر 1، یہ شخص اپنی ہی کتاب میں سے قرآن کریم کی ایک آیت کو دیکھ کر بھی صحیح پڑھنے کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتا۔ نمبر 2، بطور نمونہ آپ کو سنائیں گے اور دکھائیں گے کہ وہ حدیث کو بھی دیکھ کر صحیح پڑھنے کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتا۔ نمبر 3، یہ شخص عربی کی ایک عبارت کو دیکھ کر بھی صحیح پڑھنے کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتا۔ ملاحظہ فرمائیں، پہلا نمونہ قرآن میں ناظرہ فعل، اصل قانون سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ فَإِذِ انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ کہ فَإِذَا انْسَلَخَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ محترم سامعین، موصوف سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کو اپنی ہی کتاب میں سے دیکھ کر پڑھ رہے تھے اور اس میں انہوں نے 4 بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ غلطی نمبر 1، ملاحظہ فرمائیں کہ فَإِذَا انْسَلَخَ میں ذال پر زبر ہے اور موصوف ذال کے نیچے زیر پڑھ رہے تھے، فَإِذَا انْسَلَخَ کو فَإِذِ انْسَلَخَ پڑھ رہے تھے۔ غلطی نمبر 2 اور 3، الصلاۃ اور الزکاۃ میں گول تا ہے، جسے ملا کر ایک سانس میں پڑھتے ہوئے الصلاۃ تا کے ساتھ اور الزکاۃ تا کے ساتھ پڑھنا لازم ہوتا ہے، جبکہ یہاں الصلاۃ اور الزکاۃ پر نہ تو وقف ہے اور نہ ہی موصوف نے سانس کو توڑا، پھر بھی الصلاۃ الزکاۃ کی بجائے الصلاۃ الزکاہ پڑھا، جو کہ ناظرہ کی بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ غلطی نمبر 4، سبیلہم میں لام پر زبر ہے، جبکہ
جبکہ موصوف نے دیکھ کر پڑھتے ہوئے بھی لام پر زبر کی بجائے پیش پڑھی اور سبیلہم کو سبیلہم پڑھا۔ محترم سامعین، یہ اس شخص کا علمی معیار ہے جو ناظرہ قرآن فعل ہے اور اپنا موازنہ خیر القرون میں ایک تابعی، ایک جلیل القدر امام ابو حنیفہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ دوسرا نمونہ، حدیث میں ناظرہ فعل ملاحظہ ہو۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنیا حتی یبعث اللہ رجل من اہل بیتی یعاتی اسمہ اسمی وجانہ فی بعض الطرق ان رسول اللہ علیہ وسلم قال لا تنقضی الایام ولا یذهب الدہر حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی۔ محترم سامعین، یہاں ملاحظہ فرمائیں غلطی نمبر 1، یبعث اللہ رجلن میں رجلن مفعول واقع ہے جس پر زبر ہوتی ہے، اور یہ وہ قانون ہے جو ایک دینی طالب علم کو پہلے سال نحو میر کے شروع میں پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ شخص دیکھ کر پڑھتے ہوئے بھی اس پر زبر کی بجائے پیش پڑھ رہا ہے، یعنی اس پر مفعول کا اعراب پڑھنے کی بجائے فاعل کا اعراب پڑھ رہا ہے۔ اس معیار کا شخص اپنا موازنہ دوسری صدی کے ایک تابعی اور ایک جلیل القدر امام ابو حنیفہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ غلطی نمبر 2، مسند احمد کی حدیث نمبر 3572 آپ کے سامنے ہے۔ لا تنقضی الایام میں قاف پر زبر ہے، لا تنقضی، لیکن موصوف نے لا تنقضی قاف کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ گرامر کی وہ گردان ہے جو دینی طلباء کو پہلے سال میزان الصرف وغیرہ میں یاد کرا دی جاتی ہے، اور پھر وہ طالب علم اس میں غلطی نہیں کرتا، لیکن یہاں وہ شخص غلطی کر رہا ہے جو اپنا موازنہ امت مسلمہ کے ایک جلیل القدر امام کے ساتھ کرتا ہے۔ تیسرا نمونہ، عربی زبان میں ناظرہ فعل ولا یزید فی حکمہ شرع آخر، یہاں غلطی یہ ہے کہ ولا یزید فی حکمہ شرعا آخر، شرعن مفعول واقع ہے جس کی بابت پہلی عربی کلاس کا بچہ بھی جانتا ہے کہ اس پر زبر پڑھی جاتی ہے، جبکہ موصوف نے اس پر پیش پڑھی اور شرعن کی بجائے شرعن پڑھا، جبکہ وہ یہ عبارت دیکھ کر پڑھ رہے تھے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ شخص عربی زبان میں بھی ناظرہ فعل ہے۔ خلاصہ کلام، ناظرہ قرآن، ناظرہ حدیث اور ناظرہ عربی میں غلطی کی یہ ایک مثال بطور نمونہ ہے، ورنہ یہ صورتحال تو ان کی گفتگو میں جا بجا موجود ہے۔ محترم سامعین، جس شخص کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا وہ اس کا صحیح مفہوم خاک سمجھے گا، جس شخص کو ناظرہ حدیث صحیح پڑھنی نہیں آتی وہ اس حدیث کا صحیح مفہوم خاک سمجھے گا، جس شخص کو عربی زبان کے صحیح الفاظ صحیح طرح پڑھنے نہیں آتے وہ اس عربی عبارت کا صحیح مفہوم خاک سمجھے گا، اور پھر یہ شخص اپنا موازنہ کرتا ہے امت کے ایک جلیل القدر امام ابو حنیفہ کے ساتھ۔ محترم سامعین، اسلامک اسٹڈیز میں قرآن، حدیث اور عربی لینگویج کے حوالے سے جس شخص کی معلومات اس قدر سطحی ہوں، کیا اسے زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے اپنا موازنہ امت کے ایک جلیل القدر امام ابو حنیفہ کے ساتھ کرے؟ فارسی محاورہ ہے، چہ نسبت خاکرا پا عالم پاک۔ محترم سامعین، ہمیں اس میڈیا سکولر کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے ان پر کوئی الزام لگایا ہے۔ قرآن، حدیث اور عربی زبان میں ان کا علمی معیار انہی کی زبانی آپ کے سامنے ہے۔ ہم ان کی خدمت میں بڑے ادب سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر انہیں اسلام کی بابت اظہار خیال کا زیادہ ہی شوق ہے تو خدا را وہ پہلے اس کا علم تو حاصل کریں اور اپنے سادہ لو فالوورز کو اپنی اس جہالت کا تختہ مشق نہ بنائیں، ان کے اپنے ہی فالوورز پر ان کا یہ عظیم احسان ہوگا۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون